اس وقت ملک میں بڑی بحث چل رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس سے بڑھ کر بحث یہ چل رہی ہے کہ نگرانوں کا نگران کون ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں نگرانوں کی بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ عجیب ملک ہے، یہ عجیب شہر ہے، اور وہ جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں والا معاملہ ہے، اور کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی والا معاملہ ہے۔ یعنی اب نگرانوں کی بھی نگرانی کرنی پڑے گی۔ اس حوالے سے بڑے نام آ رہے ہیں، طرح طرح کے نام آ رہے ہیں۔ سیاستدانوں سے بات شروع ہوئی تھی، بلکہ اس سے پہلے اکانومسٹوں سے بات شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ٹیکنوکریٹس پر بات چلی گئی تھی، پھر سیاستدانوں پہ بات آ گئی، اب سیاستدانوں سے بھی آگے بڑھ گئی۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام چلوایا گیا، یا انہوں نے خود چلوایا یا کسی نے چلا دیا، چلا کے اس کو اتنا چلایا کہ اب وہ گھسا ہوا ریکارڈ بن گیا۔ اور آصف زرداری صاحب بڑے پرسرار طریقے سے خاموش ہیں، وہ اس پہ کچھ نہیں بول رہے۔ پیپلز پارٹی ساری کی ساری کچھ نہیں بول رہی، اور اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب، خیر باجوڑ کا دھماکہ ایک بڑا سانحہ ہے، اور ان کی پارٹی کی قیادت کے علاوہ اس علاقے کے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے پوری قوم کا دل افسردہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے خاص طور پر ان کی پارٹی کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے، کلمہ حق ادا کرنے کی، نعرہ مستانہ بلند کرنے کی، اور بندوقوں کو گلے میں ڈال کر بات کرنے کی۔ تو یہ پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں والا معاملہ ہے، لیکن یہ لوگ بڑے پکے لوگ ہیں، اور یہ لوگ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور پاکستان ہم نے دیکھا ہے کہ ہر وقت نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اب جب کہ نگرانوں کا معاملہ شروع ہوا ہے تو پھر سے نازک دور شروع ہو گیا۔ میاں منشا صاحب کا نام بھی اس حوالے سے آیا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا تھا، کراچی سے کچھ لوگوں کے، سندھ سے کچھ لوگوں کے، بلوچستان سے کچھ لوگوں کے نام آئے تھے۔ وہ ایک نام نہیں آ رہا ہے، جن کے نام آ رہے ہیں وہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہ اصل میں نہیں بننے ہوتے، اور وہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے وہ نام سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ جن دنوں میں ڈیفالٹرز کی لسٹیں پہلی دفعہ شائع ہونا شروع ہوئی تھیں اخبارات میں، تو بعض ایک جرنلسٹوں کو ان کے انڈسٹریلسٹ دوستوں کے، ان کے پولیٹیشین دوستوں کے فون آئے۔ انہوں نے کہا کہ یار وہ میرا نام ڈال دینا۔ اس نے کہا سر آپ کا نام تو آیا نہیں، جو ڈیفالٹرز ہیں، جو قرض نہ دہندگان ہیں۔ اس نے کہا نہیں آیا، لیکن تم نام ڈال دو گے تو فرنٹ پیج لیڈ پہ میرا نام تو چھپ جائے گا، تو بھائی یہ مشہوری کمپنی کی مشہوری ہو جائے گی، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے کہ میرا نام آیا کہ نہیں آیا۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا، اور اگلے دن ایسے ایسے نام چھپے ہوتے تھے کہ ڈیفالٹرز کی لسٹ جاری کرنے والے بھی دانتوں میں انگلیاں دبا کے دیکھتے تھے۔ اسی طرح سے نگرانوں والا معاملہ ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک جو ہیں وہ بلوچستان کے، ان کا نام آ نہیں رہا، حالانکہ وہ ایک اچھی چوائس ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا محض اندازہ ہے، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے، نہ کوئی خبر ہے، ممکن ہے کوئی اور ایسا نام ہو وہ جو نان کنٹروورشل ہو، اور اس اعتبار سے یہ بات دیکھنے کی ہے کہ نگران سیٹ اپ کون آئے گا۔ لیکن اس حوالے سے جو باتیں اس کے پیرالل ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا نام جاننے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ حکومت 60 دن میں الیکشن کرا رہی ہے، 90 دن میں الیکشن کرا رہی ہے، 6 ماہ میں الیکشن کرا رہی ہے، 1 سال میں الیکشن کرا رہی ہے۔ اور ستم یہ ہے کہ منظور وسان صاحب نے خواب دیکھ لیا ہے کہ وہ 2 سال تک الیکشن نہیں دیکھ رہے۔ یہ آج ہی انہوں نے بیان داغا ہے، کل داغا ہوگا، آج شائع ہوا ہے اخبارات میں کہ میں تو 2 سال تک دیکھ رہا ہوں اپنے خواب میں کہ الیکشنز نہیں ہو رہے۔ تو ایک ایسا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ الیکشن میں اب الیکشن کمیشن کو بھی دلچسپی نہیں ہے کوئی جلدی ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے ووٹرز سپورٹرز کو بڑی جلدی تھی، خود عمران خان کو سب سے زیادہ جلدی تھی، اور وہ اسمبلی پہ اسمبلی توڑ رہے تھے، وہ دھرنے دے رہے تھے، وہ لانگ مارچ کر رہے تھے، وہ گولیاں چلا رہے تھے، وہ گولیاں کھا رہے تھے۔ انہوں نے پھر 9 مئی کا سانحہ بھی کر دیکھا، لیکن انہیں الیکشن نہیں ملا، انہیں بدنامی مل گئی، انہیں غداری کا سرٹیفکیٹ مل گیا، انہیں ملک دشمنی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ نون لیگ کو وہ تمام پروپیگنڈا جو چور ڈاکو کے نام پر ان کے خلاف ہوتا تھا، اب جواب میں عمران خان کے نام وہ کرنے کا، منسوخ کرنے کا موقع مل گیا۔ تو اب جب کہ پی ٹی آئی کو بھی انتخابات کی جلدی نہیں ہے، انہیں تو جلدی اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے کے
فوجی عدالتوں کا کیا بنے گا. یہ فیصلہ آنا چاہیے کہ جو فوجی ٹرائل ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا ہوگا. انہیں اب الیکشن میں دلچسپی نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کو بھی الیکشن میں دلچسپی نہیں رہی ہے تو پی ڈی ایم کو تو پہلے ہی نہیں تھی. نواز شریف تو کب آئیں گے, کب ان کو پروٹیکٹیو بیل ملے گی, کب ان کی سزا سے جو رہائی ممکن ہوگی, کب ان کی سزائیں ختم ہوں گی, کب وہ کیمپین چلائیں گے, کب نومن تیل ہوگا, کب رادھا ناچے گی. تو اس قسم کی چیزیں ہیں اور لگتا ہے کہ کم از کم 90 دن کا تو معاملہ ہے. میں نے ایک پروگرام میں کسی نے یہ کہا تھا کہ 60 یہ فیصلہ ہم تب کر سکیں گے کہ 60 دن میں انتخاب ہو رہا ہے یا 90 دن میں انتخاب ہو رہا ہے جب وہ اناؤنس ہوگا. لیکن اب تو بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے. یعنی اب تو 90 دن سے آگے 6 مہینے, سال اور 2 سال کی بات ہو رہی ہے. اور یہ نگران سیٹ اپ کا اس لیے بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کیونکہ شاید ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ کتنی دیر بعد الیکشن کروانے ہیں. لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ آج کل اس کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ 60 دن میں تو انتخابات نہیں ہوں گے. اور ضیاء الحق نے 90 دن میں کرانے کا کہا تھا, وہ بھی نہیں ہوئے تھے. اب 60 دن میں نہیں ہو رہے ہیں, پھر 90 دن آ جائیں گے, پھر 90 دن میں بھی نہ ہوئے. اور اس دوران میں اگر عمران خان کو سزا ہو گئی, اگر باقی لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئی, اگر کچھ اور گرفتاریاں ہو گئی تو منظرنامہ تو ایک دم سے بدل جائے گا. تو دوسری طرف جو الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے ہیں, اسی طرح سے جو ملک کے اندر سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے جس طرح سے آرمی چیف کو انوالو کیا گیا ہے, آرمی کو انوالو کیا گیا ہے, لگتا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم چلے گا. اور وہ ہائیبرڈ سسٹم جب تک چلے گا تب تک یہ کوشش تو ضرور ہوگی کہ عوام کے اوپر کوئی سخت معاملات نہ آئیں, وگرنہ وہ ان کے بھی خلاف ہو جائیں گے جنہوں نے یہ سسٹم چلانا ہے. اگلے 2-4 دن اہم ہیں, اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون آ رہا ہے. شکریہ.